بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور ہم سارے انسان ان ہی کی نسل میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید اللہ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی بھی کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام بھی سکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان سب چیزوں کے نام۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا سب علم جانتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، انسانوں میں سے جو کوئی بھی تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کر سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے جاؤ تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل کر لو۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان دونوں کے ستر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین ہی رہنے کی جگہ ہے، اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں ہی رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 900 سال کی عمر پائی۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی
تو انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور فوراً توبہ کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔